پروگرام سنیے معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبدالباری۔ آذربائیجان اسلامی ملک ہے، دارالحکومت باکو، اس کا رقبہ 33,400 مربع میل ہے اور آبادی 80 لاکھ۔ آذربائیجان کی سرکاری زبان آذربائیجانی ترکی ہے اور اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور آذربائیجان میں مسلمانوں کی آبادی 87% ہے۔ آذربائیجان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، بحیرہ کیسپیئن کے کنارے واقع ہے۔ ملک کے وسط میں دریائے کورا کا میدان ہے۔ میدان کے کنارے پر اونچے نیچے پہاڑ ہیں۔ شمال میں کوہ کاف کا جنوب مشرقی حصہ ہے، جنوب میں کوہ البرز کا سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑ میدانی علاقوں کو شمالی سرد ہواؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آذربائیجان میں قدیم تہذیبیں پھلی پھولی ہیں۔ پارسی مذہب کے بانی زرتشت اسی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اسے اسکندر اعظم نے فتح کیا۔ 642 عیسوی میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ آذربائیجان کی زیادہ تر آبادی ایرانیون نسل ہے، لیکن چونکہ 11ویں صدی میں ترکوں نے قبضہ کر لیا تھا، اس لیے ترک ثقافت کے اثرات زیادہ ہیں۔ 1603 عیسوی میں علاقے پر ایران نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1813 عیسوی میں گلستان معاہدہ اور 1813 عیسوی میں ترکمانچی معاہدے کے ذریعے روس نے ایران سے آذربائیجان کا کچھ علاقہ حاصل کر لیا۔ 1917 عیسوی میں جب روس میں اشتراکی انقلاب آیا تو مئی 1918 میں آذربائیجان نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن 1920 میں روسی کمیونسٹ فوج نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1936 میں اسے سوویت یونین کی دوبارہ ریاست بنا دیا گیا۔ 1991 میں آذربائیجان کی حکومت نے سوویت یونین کے صدر گورباچوف کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ دنیا کے اکثر ممالک نے اسے آزاد ملک تسلیم کر لیا۔ اب یہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہے۔ 1983 میں آذربائیجان اور اس کے پڑوسی ممالک ارمینیا کے درمیان نگورو کاراباخ کے علاقے کے مسئلے پر تنازع پیدا ہو گیا۔ تنازع یہ ہے کہ نگورو کاراباخ میں عیسائیوں کی اکثریت ہے اور وہ آرمینیا سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن یہ آذربائیجان کے مفادات کے خلاف ہے، کیونکہ نگورو کاراباخ آذربائیجان کے وسط میں واقع ہے۔ اس مسئلے پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جو وقفوں سے اب تک جاری ہے۔ اگست 1999 میں دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن وہ مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ آذربائیجان کا بیشتر علاقہ پہاڑی ہے، جس میں زرخیز نشیبی زمینوں سے اناج اور پھل حاصل ہوتا ہے۔ 8ویں صدی قبل مسیح سے بیشتر مادی یعنی اہل ماد یہاں آباد ہوئے۔ پھر یہ علاقہ سلطنت ایران کا صوبہ بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حذیفہ بن ان نے نہاوند سے چل کر آذربائیجان کو فتح کیا۔ یہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں یہاں ترک سلجوقیوں کا غلبہ رہا۔ 14ویں صدی میں امیر تیمور نے فتح کیا۔ 17ویں صدی سے 19ویں صدی کے اوائل تک شاہان ایران اس پر حکمران رہے۔ وہ لوگ جو جمہوریہ آذربائیجان اور ایرانی آذربائیجان میں رہتے ہیں اور ان کی زبان جو اصلاً ترکی زبان کی ایک شاخ ہے اور زبانوں کے التائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آذری زبان بولنے والوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبدالباری، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر منصور عبدالباری، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔